اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ پہلی مرتبہ بھٹکل آنے کا موقع ملا۔ نام تو بہت سنتا رہا، اللہ کا کرم آج دیکھنے کا بھی موقع مل گیا، لیکن ابھی یہاں کی طبیعت کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ پہلے یہ بتائیں، بھٹکل والے اردو اچھا سمجھتے؟ ارے کم سے کم منڈی تو ہلا سمجھتے؟ کیونکہ اگر زبان سمجھ میں نہ آئی، میرا بولنا بیکار، تمہارا بیٹھنا بیکار۔ اب ہماری سادی سیدھی اردو ہے،
مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ پورے کرناٹک میں سب سے زیادہ سادی اردو میں بیان کرنے والا میں ایک ہی مولوی ہوں۔ ذرا بچوں کو خاموش کرو۔ بھٹکل کے بچے یو پی کی شرارت کر رہے ہیں۔ کیا بنا تھا؟ سب پر نظر رکھنا، منتظمین جلسے کے ہر چیز پر نظر رکھنا، کیونکہ جلسہ صرف ایک دکھاوا نہیں، ایک مقصد ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ سب سے زیادہ سادی سیدھی اردو الحمدللہ میں ہی بولتا ہوں۔ اللہ کا کرم، میں نے بھی مدرسے کی دال کھائی ہے، اچھی اردو میں بھی بات کرنا آتا ہے، لیکن سمجھانا مقصد ہے، اس لیے اردو کو اتنی سادی بنا دیا کہ میری اردو کو سن کر کچھ لوگ ڈاؤٹ کرتے میں مولوی ثابت کیا۔ اللہ کرے کہ میرا کہنا قبول ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ دوسرا سوال، بھٹکل والے رات میں کب سوتے؟ جلدی سوتے، دیر سے سوتے؟ جلدی بھی بول رہی، دیر بھی بول رہی۔ جلدی سوتے، دیر سے سوتے؟ دیر سے سوتے۔ اچھا اچھا، رات کے 3-4 بجے سوتے؟ ہاں، 12 بجے سوتے۔ اگر 12 بجے سوتے ہیں تو 12 کے لیے صرف 20 منٹ باقی ہے۔ اب میں کیا 20 منٹ بیان کروں یا اس سے زیادہ؟ سے زیادہ، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ ڈر کر بھی نہ بیٹھے، بول ڈالے مولوی صاحب کو زیادہ بیان کرو۔ اب کہاں مولوی صاحب لمبا بیان کرتے کہ یہ ڈرنا نہیں، میں زیادہ بیان نہیں کرتا، صرف 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دیتا۔ بیٹھیں گے؟ آج ایک دن ذرا دیر سے سو جائے، ورنہ جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ اچھا نوجوان غور سے سننا، موبائل بند کرو، سب موبائل بند کرو۔ میں عجیب قسم کا مولوی میں مائک کے سامنے ممبر میں بیٹھ گیا تو مجھے مودی بھی دکھتا نہیں، اوپن سب موبائل آؤ۔ پہلا پیغام دیتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں بھی کان کھول کر سنے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ میرے شیخ العالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، جو رات کو دیر سے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں، جو صبح کو دیر سے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بولو انا للہ، بولو۔ کیا تبھی بیچ میں اچھے بات آ گئے تو سبحان اللہ بولنا، ماشاءاللہ بولنا، نہیں تو انا للہ بولنا۔ ٹھیک ہے، تو تمہیں سن رہی بول کر مجھے معلوم ہونا نہیں۔ میرے ابا کو آپ حضرات علماء جانتے ہوں گے، مولانا زکریا صاحب والا جائی، ان کی تربیت سے الحمدللہ یہاں تک پہنچا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے، مجھے بیٹے قوم کے سامنے لمبے لمبے بیانات کرو نکو، یہ قوم بہت ہوشیار، ہنکیاں کھلے رہیں گی، خوابہ دیکھتی رہیں گی، اس لیے بیچ میں جاتے بھی بولنا۔ اچھا
رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو. جلسے ہیں کبھی کبھار سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کسی مدرسے میں ہوتے ہیں. آج اگر 12 ہو گئے کوئی بات نہیں, 12:30 ہو گئے کوئی بات نہیں, لیکن عادت نہ بناؤ. آج دیکھا جا رہا ہے کہ امت کا تقریباً 99% طبقہ رات کو جلدی سوتا نہیں, صبح کو جلدی اٹھتا نہیں, جس کی وجہ سے آج امت 1 نہیں 2 نہیں, مولانا الیاس صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آج امت 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ ہزاروں پریشانیوں میں مبتلا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شروع کی 10 باتیں, چند باتیں اور ایک واقعہ بیان کروں گا آج کے جلسے کی مناسبت سے, کیونکہ میں نے بچوں کا جو پروگرام دیکھا بہت متاثر ہوا. کیا بولنا ذہن میں نہیں تھا, بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر خدا نے ذہن میں ایک مضمون دے دیا. اس مضمون کے تحت میں ایک واقعہ بیان کروں گا. انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا, آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اب وقت ہے بھٹکل کے مسلمانوں, عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر سن کر عمل نہیں کرو گے, اب تو صرف مودی اور یوگی پیدا ہوا ہے, دور نہیں وہ دن فرعون اور شداد پیدا ہوگا. عمل کرو, عمل. نماز کے بارے میں سنیں, نماز پر عمل کرو. کیا مجھے سن کیوں کم کریں, مودی بولے تو ڈر گئے کیا؟ بڑھاؤ صاحب, بڑھاؤ. سنائی نہیں دے رہا ادھر جی. اب آ رہا ہے, ہاں بیٹھ جاؤ. ان کے ہاتھ میں تسبیح دے ڈالو. عمل کرو. بیٹھو بھائی, بیٹھو برابر ہے, بیٹھو. عمل کرو. نماز کے بارے میں سنے تو نماز پر عمل, قرآن کے بارے میں سنے تو قرآن پر عمل, سنت کے متعلق سنے تو سنت پر عمل. ابھی نوجوان عالم دین نے کیا بہترین حدیث پڑھی اور کیا آسان عمل بتایا. حدیث بھی اچھی, عمل بھی آسان. آج ایک مزاج ہے مسلمان کا کہ عمل آسان ہو, اور ہم چاہتے بھی یہ ہے کہ ہمارا عمل آسان ہو جائے. ابو بکر کا شوق نہیں ہمارے پاس, عمر کا جذبہ نہیں ہمارے پاس. حضرات صحابہ عمل بڑے سے بڑا کرنا چاہتے تھے, سخت سے سخت کرنا چاہتے تھے. اسی لیے حضرت عثمان سے پوچھا گیا, اے عثمان بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا, میرے بھائیوں مجھے گرمی کے روزے پسند ہے, سردی کی نماز پسند ہے. مجھے گرمی کے روزے پسند ہے اور سردی کی نماز پسند ہے. کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا, گرمی کے روزے کیوں پسند, سردی کی نماز کیوں پسند؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا, گرمی کے روزے میں تڑپ زیادہ ہے, آدمی پیاسا زیادہ رہتا ہے, پیاس کی جدت زیادہ رہتی ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے, اور وہ عبادت میں ہم کو زیادہ مزہ ملتا ہے جس عبادت میں تکلیف زیادہ ہو. ہم کو سردی کی نمازیں اس لیے پسند ہے, صبح کو 4 بجے اٹھ کر, صبح کو 5 بجے اٹھ کر, کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرتے ہیں ہمارا نس کامتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم یہ تکلیف اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں, نبی کے لیے برداشت کرتے ہیں. صحابہ کی عادت تھی, صحابہ کا مزاج تھا, صحابہ کا
जज्बा था, वो अमल सबसे सख्त भी करना चाहते थे, लेकिन आज हमारा ईमान कमजोर है, हम अमल आसान करना चाहते हैं। नौजवान आलिमे दीन ने क्या बेहतरीन रिवायत और क्या आसान अमल बताया और फजीलत भी बताई, इबारत पढ़कर सुनाई। मौलाना ने हदीस की इबारत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अस्हाबिल अमाइम फी यौमिल जुमआ औ यौमल जुमआ। अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं, अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं इस आदमी पर, वो आदमी जो जुमे के दिन इमामा बांधता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अब इमामा बांधना मुश्किल की आसान? अरे मुंह खोलो रे बाबा। इमामा बांधना मुश्किल की आसान? इमामा किसे बोलते? इसे तोल कर देखो, 100 ग्राम 200 ग्राम भी नहीं। मैं इंशाअल्लाह मदरसे और प्रोग्राम के उन्वान पर आ जाऊंगा, मुकद्दमा बांध रहा हूं, इसे तोल कर देखो, ये 100 ग्राम नहीं, 200 ग्राम नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी के सदक़े हमें ये बशारत मिली, जो जुमे के दिन इमामा बांधता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मलाइका उसके लिए रहमत भेजते हैं। सुभान अल्लाह। अगर दिल्ली से ऐलान आ जाए, दिल्ली मालूम अमेरिका में है नहीं, दिल्ली मालूम, दिल्ली से अगर ऐलान आ जाए जुमे के दिन पेट्रोल डाले तो 10 रुपए लीटर, तहज्जुद की नमाज पेट्रोल बैंक में पढ़ेंगे नहीं। दिल्ली से अगर ऐलान आ जाए या कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर से ऐलान आ जाए, इतवार के दिन फला काम करोगे 2000 रुपए की चट्टी जाएगी, क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, क्या अमीर, क्या गरीब इंसानों के वादों पर भरोसा करके चला जाता है। यहाँ ऐलान कोई इंसान नहीं, यहाँ ऐलान अल्लाह करता है, नबी देते हैं बशारत। आज का मुसलमान क्या इमामा पहनेगा? अफसोस के साथ कहना पड़ता है 5 ग्राम की टोपी नहीं पहनता। इमामा पहनकर मोहम्मद का गुलाम होने का इजहार क्या खाक करेगा? 5 रुपए की 10 रुपए की 10 ग्राम 5 ग्राम टोपी नहीं पहनता। अमल करो, नमाज के बारे में सुने नमाज पढ़ो, कुरान के बारे में सुने कुरान पढ़ो, जिक्र के बारे में सुने जिक्र करो, हया के बारे में सुने हया इस्तेमाल करो, इख्तियार करो, शर्म के बारे में सुने शर्म इख्तियार करो। मुसलमानों भटकल के, मैं एक छोटा नाकारा तालिबे इल्म हूँ, बड़े लोगों के हवाले से ये बात कहता हूँ, आज हमारी जिल्लत का सबब अमल को छोड़ना है, हमारी रुसवाई का सबब अमल को छोड़ना है, हमारी शिकस्त का सबब अमल को छोड़ना है, हमारे जलील होने का सबब अमल को छोड़ना है। वरना भटकल के नौजवानों, अगर मेरी बात समझ में आती है, खुदा का मैं मशकूर हूँ, समझ जाओ क्या दौर था हमारा। मुसलमान को गाली देना, मुसलमान को मारना, मुसलमानों के मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकना तो दूर की बात, हमारा पावर वो था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाला हमारे सामने खड़ के हमारे से आंख मिलाकर बात भी करने की हिम्मत नहीं। आई बात समझ में?
میں بدنام زمانہ ہوں، صاف بات کرتا ہوں۔ آج اذانوں پہ پابندی۔ اذان کیا ہے؟ کھلنائک کا گانا ہے؟ اذان کیا ہے؟ فلم کا ناچ ہے؟ اذان تو تکبیر ہے، اذان تو توحید ہے، اذان تو رسالت ہے، اذان تو دعوت نماز ہے، اذان تو دعوت فلاح ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دشمنوں کو پاور آ گیا اللہ اکبر کی آواز کو بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ دور وہ تھا بھٹکل کے مسلمانوں، ذمہ داروں، نوجوانوں، بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لو، یہی وہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا۔ دشمن سن کر اتنی دور تک بھاگتا تھا جہاں تک یہ آواز جاتی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ سمجھنے کے ہاتھوں کی کانگریس کے ہاتھوں، سمجھنے کے ہاتھوں۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھے تو فجر کی نماز ہاتھ میری سمجھ میں آئی۔ نوجوانوں صرف تم سے بات کروں گا، یہ میرے بڑوں سے بات نہیں کروں گا، یہ میرے بڑے ہیں، ان کی دعا لینا ہے، آپ سے بات کروں گا۔ آپ وہی اللہ اکبر کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے یہی وہ اللہ اکبر کی تکبیر اور نعرہ اور آواز تھی۔ آواز جب نکلتی تھی، آواز جہاں تک جاتی تھی دشمن وہاں تک بھاگتا تھا۔ نعرہ تو وہی ہے، پھر حالات کیوں بدلے؟ جواب سن لینا، لکھ کر رکھ لینا، نعرہ تو وہی ہے۔ ایک دور میں لگانے والا علی تھا، آج لگانے والا میں ہوں۔ ایک دور میں لگانے والا عمر تھا، آج لگانے والا مجھ جیسا بے نمازی ہے۔ ایک دور میں لگانے والا حسن اور حسین جیسا شہید اسلام تھے، آج مجھ جیسا داڑھی منڈانے والا ہے۔ ایک دور میں لگانے والا محمد بن قاسم تھا، 17 سال کی عمر میں تقوی کا چرچا ساری دنیا میں تھا۔ آج رات کے 2 بجے انٹرنیٹ میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والا نوجوان ہے۔ لگانے والے جب بدلتے ہیں نعروں کا پاور بھی بدل جاتا ہے۔ لگانے والے جب بدلتے ہیں نعروں کا پاور بھی بدل جاتا ہے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل، پارا پارا ہوتا ہے۔ بولو بکاتی بھی نہیں سمجھے تو بھی سبحان اللہ بولو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اشعار پڑھے تو تمہیں کہتی بھی بولے تو کتنے اچھے اشعار پڑھ لے تو تھے۔ مرد مرتا سو جورو بیٹھا سکا بیٹھ لگو تھے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل، پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کا لیتا ہوں، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ایک دور وہ تھا اللہ کا بندہ اللہ کا نام لیتا، میدان ہمارا ہوتا۔ محمد کا غلام محمد کا نام لیتا، میدان ہمارا ہوتا۔ اسلام کا بیٹا اسلام کا نام لیتا، میدان ہمارا ہوتا۔ آج وہی نام لیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نام کا اثر ختم ہو گیا؟ محمد کے نام کا اثر ختم ہو گیا؟ اسلام کا پاور ختم ہو گیا؟ نہیں بھٹکل کے مسلمانوں، اللہ کے نام کا پاور پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ محمد کے نام کا پاور کہہ دو صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اسلام کا پاور پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ بدلتا کب؟ جب نکالنے والا بدلتا ہے تو پاور بدل جاتا ہے۔ والوو گاڑی، بس مرسیڈیز بنز، نہیں تو فارچونر گاڑی، ہمیں بنگلور سے آئے سوت گاڑی، میرے ساتھی اتنا اسپیڈ چلانے کر آئے، ہمیں بھٹکل کی سفر کی دعا نہیں پڑے، میں بھی مولانا آخرت کی دعا پڑے نہیں مولانا۔ اب پہنچنا بھی جلدی ہے، ان کو سلو بھی کر نہیں سکتے، فجر اس سے پہلے اٹھے، زبردست گاڑیاں ہیں۔ میرے حال ایک چھوٹا مذاق کر لیا، وقت کا تقاضا ہے، سنتے جاؤ۔ گاڑی وہی ہے، ڈرائیور کے بدلنے سے پک اپ بدلتا نہیں بدلتا، ڈرائیور کے بدلنے سے مینج بدلتا نہیں بدلتا، ڈرائیور کے بدلنے سے گاڑی کی امن و امانت اور سلامتی اور قطرے اس کی سند ملتی نہیں بدلتی۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام وہی، خدا کا نام وہی، محمد کا نام وہی، لینے والا نمازی ہو، لینے والا سنت والا ہو، لینے والا اللہ کا پکا اور نبی کا پکا عاشق ہو، لینے والا ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہو۔ آج بھی ہمارے نعروں میں وہ پاور آئے گا جو صلاح الدین کے نعروں میں پاور آیا تھا، محمد بن قاسم کے نعروں میں پاور آیا تھا، ٹیپو سلطان کے نعروں میں پاور آیا تھا، کربلا کے میدان میں پاور آیا تھا، احد کے میدان میں پاور آیا تھا، حنین کے میدان میں پاور آیا تھا، تبوک کے میدان میں پاور آیا تھا، بدر کے میدان میں پاور آیا تھا، فتح مکہ میں پاور آیا تھا۔ لینے والے جب بدلتے ہیں تو پاور کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ عمل کرو، عمل کرو بھٹکل کے مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، بات زبان سے نہیں دل سے کر رہا ہوں، حالات بہت خطرناک ہے۔ اب اللہ کے سوا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، نبی کے صدقے کے علاوہ کوئی صدقہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر اس کے پاس سے مدد لینا ہے، جبرائیل کو اتارنا ہے، فرشتوں کو اتارنا ہے، آسمان و زمین کے نظام کو ہمارے قبضے میں کرنا ہے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل چھوڑو گے اس سے بھی برے حالات آ جائیں گے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کا پروگرام دیکھا تو جو باتیں ذہن میں آئی بتاتا ہوں، سنو۔ عورت آمی ہوں، ارے عورت آمی سن رہی؟ کہاں ہوں لگا؟ اوپر ہی؟ اما انہیں اوپر رہی تو خطرہ، انہیں یا تو بازو رہنا نہیں تو پیچھے رہنا، انہیں سامنے بھی نہیں رہنا، انہیں اوپر بھی نہیں رہنا۔ یہ نوجوانہ زور سے کئی کو بول رہی، بولا تو شادی ہو کو نہیں ابھی ان کی ہے۔ شادی کے بعد میری مخالفت کریں گے، کیوں؟ جسے تجربہ نہیں وہ کیا کر سکتا ہے۔ میری ماں پردے میں بیٹھی ہوئی تم سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ان میرے بھائیوں کے ساتھ تم بھی اتنے ہی شوق سے اس حادث کی بات کو سنو جیسے شوق سے تم ٹی وی کے سیریلز دیکھتی ہو، موبائل کو دیکھتی ہو، اس سے زیادہ تم اس حادث کی بات کو سنو۔ کوئی بات میری نہیں، قرآن کی یا تو بات ہوگی، یا تو حدیث کی بات ہوگی، یا تو صحابہ کی بات ہوگی، یا تو اولیاء کی بات ہوگی۔ غور سے سننا میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ کیا ہے اللہ کی؟ بے شمار نعمتیں ہیں۔ جلسے کا عنوان پیش کر رہا ہوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں خدا کی قسم نہ آج تک کوئی گنا، نہ اب کوئی گن سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی گنے گا۔
کیلکولیٹ کرے گا، حساب لگائے گا. کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے. جبکہ یہ ترقی کا دور ہے نہیں. زیادہ اگر لمبی ہوگی تو تقریر 2-3 جنے مل کر اللہ کے بندے ذرا زور سے کھانس ڈالو میں سمجھ جاتا ہوں. اشارہ کیا مولانا؟ مولوی صاحبوں سے زیادہ اشارہ کوئی دنیا میں سمجھتا نہیں. نہ ڈاکٹر سمجھتا، نہ لائر سمجھتا، نہ انجینئر سمجھتا، نہ ایجوکیٹر سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا. یہ ہم الحمدللہ نبی کے وارثین ہیں. شوق سے کہہ دینا علماء سبحان اللہ. وضاحت ہی نہیں، ہم محمد کے غلام اشارے بھی سمجھتے ہیں. وضاحت نہیں، اشارے بھی سمجھتے ہیں. میں ذرا پالیٹکس بھی بات کرتا ہوں لیکن ڈرونوں کو یہاں نہیں بولتا. نہیں کہتا پہلی مرتبہ نہیں آیا سنی، ابھی میں یہاں کا مزاج معلوم کرنا. جب دوسری تیسری مرتبہ اگر آپ لوگ بلائے میں آیا تو تب انشاءاللہ تعالیٰ کیا بولنا بولتا ہوں. اب ہے نا وہ پہلی مرتبہ جوئی آپ کو جاتا نہیں. جوئی کا تو سمجھتے کون؟ فرعون کا پوترا. جوئی کا تو بابا یہاں بھٹکل میں جوئی ہے، بنگلور میں بھی ہے. جوئی کا تو پورا ساس کا گھر الرٹ ہو جانا، ساس بھی الرٹ، سسرا بھی الرٹ، گھر کی ہر چیز سب بھی آؤ 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 آؤ. میں بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں. آپ کا دارالقضا دیکھا نہیں، میرے پاس ویسا دارالقضا نہیں ہے پھر بھی میں بنگلور میں فیصلہ کرتا ہوں. مولانا ایک فیصلہ آیا میرے پاس. کیا فیصلہ؟ سن رہی سونی؟ اچھی بات ہے. اتنا زور سے بولو نا کو ڈر دوں گا میں. ایک فیصلہ آیا میرے پاس. کیا فیصلہ؟ غور سے سننا. مولانا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شادی ہو کو 2 مہینے تک داماد جوئی ساس کے گھر کو جاتا تھا، آتا تھا. آخری مرتبہ جا کر آ کر 15 سال ہو گئے پھر نہ گیا نہ بیوی کو بھیجا. کتنے سال؟ 15 سال. آخر ماں باپ تنگ آ کر میرے پاس مسئلہ لے کر آئے. حضرت بچی تڑپ رہی ہے، ہاتھ میں موبائل بھی نہیں دے کر ہے، بلا لے کر بھی آتا نہیں. تمہارے پاس آئے ہی حضرت. یہ سب اخلاق کئی کو پیدا ہوتے معلوم. جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس جہالت ہوتی ہے. جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ زندگی کے جس اسٹیج پر پہنچتا ہے دین اسے بتاتا ہے تو اس اسٹیج پر ہے، تجھے ایسے رہنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ایک مرتبہ سن لو. ڈیفیکلٹ جو جملہ ہوتا ہے سمجھانے میں تکلیف ہوتی ہے. جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس جہالت ہوتی ہے. جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، میں ہوں کہ آپ ہو، ہمارے بچے ہو کہ بچیاں ہو، زندگی کے جس اسٹیج پر پہنچیں گے قرآن اور حدیث اور دین کا علم اس کو کہے گا کہ تو اس اسٹیج پر پہنچ گیا، تجھے ایسے رہنا ہے. اگر وہ بیٹا ہے دین کہتا ہے بیٹا ایسا رہتا ہے. اگر وہ شوہر ہے دین کہتا
ساری دنیا کے اندر سوائے ہمارے دھرم کے کوئی دھرم نہیں جو ایک انسان کی ماں کے گود سے لے کر خبر کے گڑھے تک برابر رہنمائی کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی نوجوان شادی کرتا ہے، نوٹ کرو، پوائنٹ نوٹ کرو، اگر کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو دین کہتا ہے اب تو جہاں ایک بچی کا شوہر بن گیا، وہاں ایک گھر کا تو داماد ہو گیا. اب داماد کیسے رہنا ہے؟ میرے جیسا آپ کے جیسا دین کو سوال کرتا ہے تو دین کہتا ہے اگر تجھے صحیح داماد بن کر رہنا ہے یا تو عثمان کا سبق پڑھ یا تو علی کا سبق پڑھ، یا تو عثمان کا سبق پڑھ یا تو علی کا سبق پڑھ. کیونکہ دربار رسالت کے 4 بڑے صحابہ، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان، ایک علی، یہ دونوں دربار رسالت کے داماد تھے. اور یہ دونوں کیسے تھے ہم کو دین بتاتا ہے. وقت زیادہ ہو جائے تو اشارہ دینا. حضرت علی کیسے تھے معلوم؟ ہمیشہ حضور ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے. کبھی کبھار مذاق بھی کر لیتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 صحابہ مل کر بیٹھے تھے. ایسے پلیٹ میں، بڑے طبق میں کھجور آئے. ایک کون بات کر رہے ہیں؟ ایسے طبق میں کھجور آئے. کھجور معلوم؟ ارے کھجور معلوم؟ برکل میں ہے. آؤ خوب کھاؤ، کھجور کھاؤ، پان پرا کھاؤ، لوگ کھجور کھاؤ. سمجھ نہیں؟ کھجور آئے، سب اٹھا کر کھا رہے ہیں. حضور بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں، علی بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا مزاح کرنے کا ارادہ ہوا. کھجور کھا کر بیچ میں بیج آئی نہیں، وہ بیج علی کے سامنے ڈالتے تھے. حضرت علی بھی دیکھ کر خاموش، عثمان بھی دیکھ کر خاموش، ابو بکر بھی دیکھ کر خاموش، عمر بھی دیکھ کر خاموش. یہ کیا کھا رہے ہیں حضور؟ ڈال رہے علی کے سامنے. علی بھی دیکھ رہے، کھا رہے ہیں حضور میرے سامنے، ڈال رہے. اب حضور کا دیکھو ابو بکر بھی ڈال رہے، ابو بکر کا دیکھو عمر بھی ڈال رہے. حضرت علی خاموش تھے. کبھی بھی مذاق کرے تو، اور ڈالنے والے جہاں حضور تھے وہاں رشتے میں سسرے بھی تھے. سمجھ میں آیا رشتہ؟ حضور کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کے شوہر علی. آج ہمیں ہمارے سسرے کے سسرے کیا بولتے ہیں؟ یہ تو سی ایم بولتے کیا؟ اگر آج ہمارا سسرا گوشت کھا کو ہڈی ڈالیا تو ہمیں برداشت کرتے؟ اس وقت برداشت کر لیتے. گھر کو آ کر بیوی پر گرم ہوتے، ادھر تیرا بابا مجھے کتا سمجھا، تیرا بابا مجھے کتا سمجھا. کی جی وہ گوشت کھایا، انہیں ہڈی ڈالا میرے ساتھ. مذاق کریا سو. آج کے بعد اگر انہیں میرے سامنے ہڈی ڈالا میں تیرے سامنے طلاق ڈال دوں. مذاق نہیں چل رہا گھر میں. دین پڑھے تو یہ باتیں معلوم ہوتے، مدرسے کو جا کر پڑھے تو یہ باتیں معلوم ہوتے، حافظ عالم بنے تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا معلوم ہوتا. مدرسے میں کیا الف با تا، الف زبر آ با زبر با، یہی پڑھاتے سمجھتے آپ؟ خدا کی قسم مدارس عربیہ میں انسان کو پوری انسانیت کا سبق پڑھاتے. مدارس عربیہ میں یہ انسان کو رب کعبہ کی قسم دنیا میں رہنے ہی کا نصاب و سلیبس نہیں، مرنے کے بعد کا نصاب و سلیبس بھی پڑھاتے. یہ انسان کو مدرسے میں قرآن اور حدیث کا ترجمہ نہیں، قرآن اور حدیث کے
समंदर से मोतिया निकाल कर अखलाक का सबक भी पढ़ाते, तमीज का सबक भी पढ़ाते, तहजीब का सबक भी पढ़ाते, हलाल का सबक भी पढ़ाते, हराम क्या है वो पढ़ाते, क्या करना वो पढ़ाते, क्या नहीं करना वो पढ़ाते। एक जुमला अगर मदरसों के बारे में कह दूं तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। मदरसे दरअसल इंसानों को इंसान बनाने की जगह, मदरसे दरअसल इंसानों को इंसान बनाने की जगह है। और इसके बाद मैं जुमला नहीं कहता, आप समझ जाओ इतनी बेहतरीन तालीम किसी और इमारत में मिलती है? ये सब एक आलिम के बेटे, मौलाना भी, मैं भी, कभी हमने हमारे बाप के सामने रब्बे काबा की कसम बावजू बैठा हूं, नकल कर रहा हूं, माफ कर देना, कभी हमने हमारे माँ बाप के सामने ऐसा नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? हमको मदरसे में पढ़ाए तू कितना बड़ा हाफिज हो जा, तू कितना बड़ा आलिम हो जा, लेकिन तेरे बाप की फजीलत को तू छू नहीं सकता। तेरा बाप कुर्सी में बैठे तो तेरा नीचे बैठना ही तेरा इल्म है। तेरा बाप कुर्सी में बैठे, तेरा नीचे बैठना इल्म है। अगर तेरा बाप कुर्सी में बैठता है, तू नीचे बैठता है, समझ जा के तेरे इल्म से खुदा राजी है। तेरा बाप अगर नीचे बैठा है, तू अगर कुर्सी में बैठा है, तू अगर सोफे में बैठा है, समझ जा वो इल्म नहीं, ये हुनर है। तुझे तेरे इल्म से क्या, तुझसे भी तेरा रब राजी नहीं है, तुझसे भी तेरा रब राजी नहीं है। मजारिस से रिश्ते मजबूत करो, मकातिब से रिश्ते मजबूत करो। मेरे पास वक्त नहीं वरना तफसील के साथ पेश करता। हजरत अली बैठे खजूर खाते हैं, पैगंबर अली के सामने डालते हैं, पूरे खजूर तबख के खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया आज के दस्तरखान में सबसे ज्यादा अली खाए हैं, आज के दस्तरखान में सबसे ज्यादा अली खाए हैं। हजरत अली ने फरमाया सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। हकीकत क्या है अपनी जगह पर, आपके जुबान से न अब तक गलत जुमला निकला, न आइंदा कभी निकलेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह एक सवाल है, कितने अदब से पूछ रहे। देखो अली, मैं ज्यादा खाया बोलकर दलील क्या? हुजूर ने फरमाया अली दलील ये है कि तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा बीज गुठलियां पड़ी है। हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं, क्योंकि नबी का दरबार है, जोर से खांसना भी बेअदबी है, खामखा हरकत करना बेअदबी है, जोर से पुकारना बेअदबी है। इसलिए इजाजत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली बोलते हैं इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं। हाँ बोलो अली। या रसूल अल्लाह, बीजों का गुठलियों का सामने ज्यादा होना ज्यादा खाने की दलील नहीं है। मैं तू भी मगज खाको गुठलियां बचाया, अपे लोगा तो गुठलियों के साथ खा लिए। मैं तुम्हें बीजा बचाया, तुम्हें तो उन लोग
تم لوگ تو اس کے ساتھ کھا لیے. حضرت علی فرماتے ہیں میرا جواب سن کر نبی اتنا مسکرائے کہ سامنے کے پورے دانت نظر آنے لگے. ہاں ہاں جوئی بولے تو اس سے بولتے سو. ہاں سب میں بات گئی. 15 سال بھیجا اپنی فون بھی دیا نہیں. فون دیا نہیں اچھی بات. میں بھی یہ چاہتا ہوں سو عورتوں کے ہاتھ میں فون. میں نہیں تمہیں بولے سو نہیں رنگا کو تو میں بولے کہ پوچھو آپا کو ٹھیک ہے تو میں جانا ہے گھر کو بنگلور جانا نہیں بولا. میں تقریر میں بولا عورتوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں رکھنا. آدھے گھنٹے میں فون آیا مرد بنا کے ہاتھ میں ایک رہ سکتے کیا حضرت کی ماں کیا یہ زمانے کا مرد بنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا پوچھ رہی ہے. صحیح بات ہے. غلط چیز مرد کے لیے بھی غلط, غلط چیز عورت کے لیے بھی غلط. عورتیں شراب نہیں پینا مرد بنا پی سکتے کیا؟ عورتیں جوا نہیں کھیلنا مرد جوا کھیل سکتا کیا؟ مرد عورتیں جھوٹ نہیں بولنا مرد جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ آپ کے اس پرفتن دور میں عورتوں کے ہاتھ میں بھی موبائل نہیں مردوں کے ہاتھ میں بھی موبائل نہیں. ضرورت ہے اپنے ایمان پر مکمل قبضہ ہے, اپنے اعمال پر مکمل قبضہ ہے اور اپنے آپ پر گارنٹی ہے تب لے سکتے ہیں ورنہ نہیں. کیونکہ میرے دوستو ایک جملہ یاد رکھ لینا اس عاجز کا مولانا الیاس صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. غور سے سنو یہ جملے. پردے میں بیٹھی ہوئی میری آپا غور سے سن. 200 سال محنت کیا یہودیوں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے. 500 سال محنت کی عیسائیوں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے. 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال یہودی اور عیسائی مل کر اتنا برباد ہم کو نہیں کیے جتنا برباد کے 10-15 سال میں یہ موبائل کا ڈبہ ہم کو کر دیا. کریا کہ نہیں کریا؟ ہاں جن زندگیوں میں یقین تھا نہیں آج وہ زندگیوں میں ڈاؤٹ ہے. ایک زمانہ شوہر بولتا تھا پورا بھٹکل بولن دو میری جورو پر مجھے بھروسہ. کیا بیوی کو جورو بولتے نہیں بولتے؟ جورو کیا بولتے؟ ملک ہے محترمہ بولتے کیا؟ چاکی بولتے جورو بولتے. جورو کو تو سمجھ رہے. ایک زمانہ بیوی پر بھروسہ کیا تھا معلوم؟ پورا بھٹکل بولن دو جی میری بیوی پر مجھے بھروسہ. بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ بیوی کو بھی شوہر پر کتنا پورا بھٹکل کیا پورا کرناٹک بولن دو میرا شوہر ویسا نہیں. یہ بھروسہ آج رانگ نمبر پر ٹوٹ رہا ہے. رات کو میاں بیوی سولہ کو تھے کرتے 3 بجے موبائل میں ٹی 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 آواز آئی. بیوی سولہ کو 6 شوہر اٹھ گا. کس کے موبائل میں رات کے 3 بجے میسج کا آواز آیا؟ دیکھا تو بیوی کا موبائل سرانے رکھا تھا چارج کو. دیکھا تو بیوی کے موبائل میں ٹی ٹی میسج آیا. نیند کی آنکھیں بیوی کے موبائل میں رات کے 3 بجے ٹی ٹی. دیکھا تو لکھو تھا بیوٹیفل. میرے سامنے دیکھے تو کیا محبت. اٹھی تو آئی لو یو بیٹھے تو آئی لو یو. رات کے 3 بجے بیوٹیفل کا میسج فون کی کر رہا. صبح کو رکھنا فیصلہ کہ اب رکھنا اب بھی صحیح بول. یہ میسج فون کرا سب انہیں نیند میں تھی. سچی عورت پکی عورت بولی کیا جی دیکھ تیرے موبائل میں بیوٹیفل میسج آتا ہے. انہیں بولی میرے موبائل میں تئی کو بیوٹیفل رات کے 3 بجے بھیجا. کون کی میری زندگی پھوڑ رہا ہے. لاؤ دیکھ تو بول کر دیکھی موبائل اطمینان سے رکھ ڈال کو شوہر کو ڈھکل کر سو کو مرو. ویڈیو
بیوٹیفل نہیں، وہ بیوٹیفل. کالی چھوٹی سی ٹیٹی کی آواز پر آج مضبوط رشتے شک میں پڑ رہے کہ نہیں پڑ رہے؟ سنو میرے دوستو، 5-10 منٹ میں بات ختم کروں. میں اہم بات بول کر، وقت کا تقاضا، صبح کو 8-9 بجے تک مجھے بھی بنگلور پہنچنا ہے، مولانا کو بھی بنگلور پہنچنا ہے. یہ 2-3 باتیں ہی کافی ہے آپ کے سامنے. اہم بات بتا دیتا ہوں اس سے پہلے. جوئی کی بات آ گئی. 15 سال تک بھیجا نہیں، فیصلہ میرے پاس آیا. میں نے لڑکے کو بٹھا کر پوچھا، بھائی تو جیسے تیرے ماں باپ کا لال ہے، لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، پیار و محبت کا مرکز ہے، تیری بیوی بھی اس کے ماں باپ کی نور نظر، لگتے جگر ہے. 15 سال سے تو پکڑ کر رکھا ہے، آخر کیا غلطی ہوئی تیری بیوی سے یا تیرے ساس سسرے سے؟ اس نے کہا میری بیوی سے نہیں حضرت، میرے ساس سسرے سے ہوئی غلطی. کیا بھی غلطی ہوئی؟ آخری مرتبہ جب میں بیوی کو ان کے گھر سے بلانے کو آیا نا، پھر کب آتے مگر پوچھے نہیں. دیکھے کیا اب اسے فرعون کا پوترا بولنا نہیں بولنا؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتوں کو نہ آج تک کوئی گنا نہ آئندہ کوئی گنے گا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بڑی بہترین ہے، اس نعمت کا نام ہے اولاد. اس نعمت کا نام کیا ہے؟ اولاد. بچے، چلڈرن. یہ اگر نہ ہو شادی کے بعد 100 کروڑ کا گھر بھی قبرستان. اگر یہ دولت آ گئی، جھوپڑی بھی تاج محل. تاج محل بولنا نہیں بھی کہ وہ تو غیر مسلمہ کیا دیکھے کہ ہمارا بول رہی. اولاد یہ معمولی نعمت نہیں. یہ نعمت جتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں حساب بھی اتنا ہی بڑا. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہماری نسلوں کو ہر اعتبار سے خراب کرنے، برباد کرنے، تباہ تاراج کرنے کی فکر میں ہے، ایسے دور میں ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا ماں باپ کے لیے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے. ہمیں تعلیم کی فکر تو کرتے، لیکن کون سی تعلیم کی؟ انگریزی تعلیم کی، دوسری تعلیم کی. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری تعلیم نہ دلاؤ، دلاؤ. دوسری تعلیم دلائے تو بچے کو دنیا میں فائدہ ملے گا. اگر یہ تعلیم جس کا تعلق قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے، یہ تعلیم دلائیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. اور سنو، آخرت میں صرف بچے کو فائدہ نہیں، بچے کے ماں باپ کو بھی فائدہ. بچے ہی کو فائدہ نہیں، بچے کے ماں باپ کو بھی فائدہ. یہ جو بیٹھے ہی نہیں حافظ صاحب، کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ حافظ صاحب کو حافظ صاحب بولتے نہیں، حافظ صاحب یہ بیٹھے ہی نہیں پنچ. انہوں نے باپ کے خون کا حق ادا کر دیا، ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. آج ان کی فضیلت نہیں، ان کے ماں باپ کی بھی فضیلت ہے. کل بھرے حشر کے میدان میں مولانا نے بھی اپنے کتاب میں فرمایا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایسے وقت میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر فرمائیں گے، کہاں ہے
हाफिज साहब कहेंगे मालूम नहीं अल्लाह, करोड़ों ही सब परेशान ही, अब्बा का ही मालूम, जा तलाश करके आ, कहाँ है तेरी माँ? मालूम नहीं अल्लाह, पता नहीं कहाँ है, अल्लाह जानते हैं, फिर भी अल्लाह ताला कहेंगे कि जाकर तलाश करके आ। भरे हशर के मैदान में हाफिज कुरान अपने बाप की तलाश में निकलेगा, माँ की तलाश में निकलेगा, न माँ मिलेगी न बाप मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास वो हाफिज आकर कहेगा पता नहीं अल्लाह, 1, 2, 4, 150, 2000, 3000 होते तो मैं तलाश कर लेता। करोड़ों अरबों इंसानों में पता नहीं मेरा बाप कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे फरिश्ते तू ऐलान कर। फरिश्ता पूछेगा क्या ऐलान करूं? अल्लाह ताला फरमाएंगे ये मेरा बंदा मेरे कुरान का हाफिज है, ऐलान कर। ऐ लोगों, अल्लाह का ये ऐलान सुनो, कहाँ है हाफिज इलियास के अब्बा, कहाँ है हाफिज इलियास की अम्मा, कहाँ है? करोड़ों के लोगों में आवाज माँ बाप के कान पहुंचेगी, डर जाएंगे। ओहो, इस भरे मैदान में करोड़ों मुजरिम है, सबसे पहले अल्लाह ने हमको बुलाया है, शायद आज सख्त हिसाब हमारा होगा। हाफिज कुरान के माँ बाप डरते 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 खरीद होंगे अल्लाह की कुर्सी के। अल्लाह जानते हैं, आलिमुल गैबी व शहादा, जानकर भी अल्लाह ताला पूछेंगे हाफिज के माँ बाप को कि तुम इतना क्यों डर रहे हो? हाफिज के माँ बाप कहेंगे अल्लाह, ये सिटी कोर्ट नहीं, ये लॉयर कोर्ट नहीं, ये हाई कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तेरा दरबार है और आज का फैसला फैसला है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आज के तराजू में खाली अमल ही नहीं डाला जाएगा, आदमी के सोच और ख्याल को भी डाला जाएगा। हम तो गुनाहों के सरापा पुतले हैं, आप बुलाए हैं, हमको डर है कि आप क्या फैसला सुनाने वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे तुम तो दुनिया में गुनाहों की वजह से जहन्नम के लायक बन गए थे। आखिरी बात सुनना, तुम तो गुनाहों की वजह से जहन्नम के लायक बन गए थे। तुमने एक अच्छा काम किया। अल्लाह हमने क्या अच्छा काम किया? बंदों को अल्लाह कहेंगे तुमने तुम्हारे बच्चे को मदरसे अरबिया खैरुल उलूम में दाखिल किया। हाँ हाँ अल्लाह दाखिल किए। कहाँ है वो मेरा बच्चा? वो कहाँ है? बाद में किया नहीं किया? किया। क्यों किया? बड़ी बड़ी कॉलेज भी थी ना भटकल में, यूनिवर्सिटीज भी थी ना, गवर्नमेंट का ऑफर भी था ना, तो हमने मदरसे में क्यों दाखिल किया? नहीं अल्लाह, हमने सुना था तेरे नबी के वारिसों से जो अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं उनकी माँ बाप की मग़फ़िरत यकीनी है। किसने कहा? फला मौलाना ने कहा। अल्लाह फरमाएंगे उस मौलवी ने सच कहा। आज मैं तुमको बुलाया हूँ सजा देने के लिए नहीं। गौर से सुनना, आज मैं तुमको बुलाया हूँ सजा देने के लिए नहीं। तुम्हारे बच्चे की दस्तार बंदी हुई थी, तुम्हारे बच्चे के सर में इमामा बांधा गया था, तुम्हारे सर में नहीं। आज तुम्हारे बच्चे के सर में नहीं, तुम्हारे सर में इमामा पहनाया जाएगा। तुम्हारे सर में इमामा ताज, चारों सूरज से ज्यादा चमकने वाला जन्नती लिबास। इससे बड़ी सादत कोई है?
میں یہی کہتا ہوں، جو ماں باپ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے، قبر میں اکیلے رہنا ہے، حشر کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، ایک آسان عمل کیا کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں۔ مولانا یہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات میرے بالکل نہایت دوست تھے، میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرنے سے 1 مہینہ پہلے، انتقال سے 1 مہینہ پہلے بہت طبیعت ناساز ہوئی، وہ بھی روئے، میں بھی رویا، میری بہنیں روئی، میرے بچے بھانجے بھانجیاں روئے، حالت انتہا درجے پر خراب ہو گئی۔ تو میں نے گلے میں ہاتھ ڈال کر ابا سے پوچھا، ابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ابا نے کہا نہیں بیٹے ایسے رونا آ گیا۔ پھر ابا نے کہا تمہیں کیا سمجھ رہی، میں موت سے ڈر کر رو رہوں سمجھ گئی سو تمہیں، مجھے بول رہے ابا جان موت سے ڈر کر رو رہوں سمجھ گئے سو تمہیں، موت سے نہیں بیٹے، میں موت سے کہیں کو ڈروں بیٹے، تم نے حافظ بنایا سب میرے واسطے۔ بچوں کو بناؤ، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ بناتے ہیں سمجھ جاؤ کہ مرنے سے پہلے جنت کی ٹکٹ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، عظمت دین پر قربان دل و جان رکھنا، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، مدرسوں میں پڑھاؤ۔ 8-4 دن سے دیکھ رہا ہوں اسکولیں فل ہوتی جا رہی ہیں، مدرسے خالی پڑیں گے۔ اگر مدرسوں کو ایسے خالی رکھو گے 10-15 سال نہیں گزریں گے، نماز تو ہوگی لیکن امامت کے لیے امام نہیں ہوگا، جنازے ہوں گے صحیح طور پر پڑھانے والا نہیں ہوگا، لڑکا لڑکی لڑکے والے لڑکی والے تیار ہوں گے، ہر چیز خرید چکے ہوں گے، عقد اور نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مدرسوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو، جتنی ہو سکے مدرسے والے اتنی سہولت کر کے علم کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں 8 سال کا کورس تم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا لمبا عرصہ مولانا نے اس 8 سال کے کورس کو نکال کر پھینکا نہیں، جمع کر 5 سال کا کورس بنا دیا تاکہ آپ کے بچوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس کو آسان بنایا، مکاتب کو آسان بنایا اور عالم کورس کو آسان بنایا۔ پڑھو میرے دوستوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔